بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، ساری کائنات کا اکیلا پالنہار ہے. ہم تمام کی عبادتوں کا تنہا مستحق بھی وہی ہے. درود و سلام نازل ہو فردن فردن تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الذاریات کی آیتوں میں سے آیت کا ایک حصہ پڑھ کر کے سنایا، جس میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیے. وذکر، کیوں؟ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ اہل ایمان کو نصیحت کبھی نہ کبھی فائدہ ضرور پہنچاتی ہے. تو وہ نصیحت کا سب سے بہترین موقع خطبہ جمعہ کا ہوتا ہے. آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی عظیم حدیث لے کر کے حاضر ہوا ہوں، تاکہ کچھ نصیحت اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں کر سکوں. یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس میں ہر شخص کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، بڑے اسباق ہیں اس حدیث کے اندر. ویسے تو یہ حدیث بڑی مختصر ہے، الفاظ اس کے دیکھیں تو بہت ہی مختصر ہیں، مگر معنی خیز ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سنایا، آپ کے علم میں ایک بات ہونی چاہیے، یہ حدیث جوامع الکلم کا ایک بہترین نمونہ ہے. سوال ہے یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے علم میں آج سیکھ جائیے. جوامع الکلم کہتے کسے ہیں؟ ایسے الفاظ جو دیکھنے میں ورڈز الفاظ بہت کم ہوں، لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے حکمت و دانائی کے سمندر اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوں، معنی مفہوم بہت ہو، عبرت اور نصیحت کی باتیں اس کے اندر بہت ہو، لیکن ورڈز چھوٹے ہوں. یہ حدیث اسی کا ایک نمونہ ہے. دیکھنے میں دو الفاظ ہیں، لیکن کتنا بڑا معنی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، ہم اور آپ کو اندازہ لگے گا. حاضرین، ہماری زندگیاں جو ہے نا 60-70 سالہ عمر کی زندگیاں ہیں. ہماری عمر کی 60-70 سالہ زندگی کے لیے بھی اس چھوٹی سی حدیث کا معنی اور مفہوم جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دو نعمتیں ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، جس میں لوگوں کی میجارٹی، اکثر حصہ لوگوں کا دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تو جو لفظ حدیث میں استعمال کیا گیا مغبون، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ مغبون کا مطلب کیا ہے؟ مغبون کہتے ہیں ایسا دھوکہ، ایسا نقصان، ایسا خسارہ، ایسا لاس جو ایک بزنس مین، ایک تاجر کسی چیز کو بیچنے کے لیے بازار میں لے کر کے گیا، اس کا فائدہ بہت ہونا تھا، لیکن چھوٹے سے منافع سے وہ حاضر ہو گیا، جس کو کہتے ہیں غبن التاجر. اس بزنس مین کو نقصان ہوا، دھوکہ ہوا، لاس ہوا. یعنی کہ ایک ایسی چیز جس کو بیچ کر کے تقریباً 10,000 کا منافع لے کر کے آنا تھا، 1000 اور اس سے بھی کم منافع لے کر کے وہ حاضر ہو گیا، تو کیا ہوا؟ اس کو دھوکہ ہوا. اس دھوکے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مغبون. جو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ ہے. لوگوں کی میجارٹی دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نقصان ہے، خسارہ ہے. تو مغبون کا مطلب آپ نے سمجھ لیا. اس کے بعد کیا تھا؟ دو نعمتیں جو کہا گیا، ان میں سے پہلی نعمت ہے الصحہ،
صحت و تندرستی. صحت و تندرستی کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو بتانا ہے. اللہ نے موقع دیا تو دونوں نعمتوں کا تذکرہ کروں گا, مجھے نہیں لگتا کہ حق ادا ہو جائے. تو دوسری نعمت کا تذکرہ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی نعمت الصحت, صحت اور تندرستی. تو صحت اور تندرستی کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے دور میں سمجھانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے, ہر کوئی جانتا ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ آج کا دور جو ہے نا امراض و علل کا دور ہے, بیماریوں کا دور ہے. انسان کی زندگی 40 سال کی عمر تک وہ نہیں پہنچتا کہ بڑی بڑی بیماریاں اس کے چوکھٹ پر دستک دے چکی ہوتی ہیں. بی پی ہے, شوگر ہے, دل کے امراض ہیں, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, کیا کیا نہیں ہے. انسان اس کا شکار ہے جس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اتنا زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں, ہر انسان اس کو جانتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, یاد دہانی کراتے رہیے. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے, الحمدللہ ہماری بہت سو کی صحت بھی تندرستی بھی آئی ہوگی, بہت ساری بیماریاں روزے کی حالت میں دور ہو چکی ہوں گی. اس کے بعد کی جو بقیہ 10 یا 11 مہینے ہیں ہمارے پاس, اس میں ایک اچھی زندگی ہم گزاریں, صحت مند زندگی گزاریں. اسی بات کے اویئرنیس کے لیے میں آپ کے سامنے اس عنوان کا انتخاب کیا. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت انسان کو نعمت ایمان ہے. سب سے بڑی نعمت جو انسان کو دی گئی ہے نعمت ایمان ہے. نعمت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی دولت اگر انسان کو دی گئی ہے تو نعمت صحت ہے. نعمت صحت ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے. تو غالب کا شعر یاد ہے آپ کو؟ تنگ دستی گرچہ ہو غالب, تنگ دستی گرچہ ہو غالب, تندرستی ہزار نعمت ہے. ہزار نعمتیں ایک طرف, لاکھوں کی نعمتیں ایک طرف, صحت ایک طرف. آدمی کو صحت نہیں تو کچھ نہیں ہے, صحت ہے تو سب کچھ ہے. تو غربت کے باوجود بھی آدمی خوشی سے جی سکتا ہے, فقر و فاقہ کے باوجود بھی آدمی خوشی سے جی سکتا ہے, بھوک و پیاس کے باوجود بھی آدمی ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. لیکن سوچ کر کے دیکھو, اگر انسان کی زندگی سے صحت کی نعمت کو چھین لیا جائے, اس کی زندگی میں صحت نہیں ہے, تو یاد رکھو اس کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے, وہ جیتے جی مردہ سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو اس کی زندگی کی تمام خوشیاں رخصت ہو جاتی ہیں. نہ صرف یہ کہ مریض, بلکہ جس گھر میں انسان بیمار ہوتا ہے, خصوصاً اگر گھر کا بڑا سرپرست کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے, سارا گھر غم کی لہر میں ڈوب جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کی حفاظت فرمائے, ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے. حاضرین, آپ جانتے ہیں نعمت کی قدر کب ہوتی ہے؟ میں کہنے سے پہلے شاید آپ ہی کہہ دیں گے, کسی بھی نعمت کی قدر وہ نعمت کے رہنے تک نہیں ہوتی, اس کی قدر دانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ ہم سے چھین لی جائے, چھین لی جائے. ماں باپ کے رہنے تک ستایا, رلایا, آنکھوں میں آنسو نکالا, جب چلے گئے ان کی ایک ایک بات کو یاد کر کے روتا ہے. ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے ہماری زندگی. اکثر نعمتیں ایسی ہے جب تک ہے قدردانی نہیں, جس دن نہ ہو اس کی قدردانی تب اس کو ہوتی ہے, تب اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں, عربی کا ایک مقولہ ہے بڑا مشہور ہے. کیا کہا مقولہ ہے, حدیث نہیں, کیا ہے؟ الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء, الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى. کہا جاتا ہے صحت و تندرستی, صحت و تندرستی جو ہے نا وہ صحت مندوں کے سر پر رکھا ہوا ایک تاج ہے. تندرستی جو ہے صحت مندوں کے سروں پر رکھا ہوا ایک بہت بڑا تاج ہے, وہ جس کی ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا. وہ تاج کون دیکھ سکتا ہے؟ لا یراہا, کسی کو نہیں دکھائی دیتا وہ تاج. وہ اگر دکھائی دیتا ہے تو الا المرضى, صرف بیمار لوگوں کو دکھائی دیتا ہے وہ تاج. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ صحت و تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ ہر صحت مند کے سر پر رکھا ہوا ایک تاج ہے. اس کا احساس جو دکھائی دیتا ہے وہ صرف بیمار انسان کو دکھائی دیتا ہے کہ کتنا بڑا تاج ہے وہ. ایک حقیقت انگیز منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ امیر سے امیر,
اور مالدار سے مالدار ترین مگر بیمار انسان، جسے بیماریوں نے موت کی دہلیز پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہو، جب ایک صحت مند انسان کو دیکھتا ہے جو کہ بھکاری ہے، مالدار سے مالدار، امیر سے امیر ترین انسان جو کہ بیمار ہے، جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے کہ جو کہ صحت مند ہے، بھکاری ہے مگر صحت مند ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اس کے دل میں یہ آرزو جاگے گی، یہ تمنا آئے گی، وہ یہ خواہش ظاہر کرے گا کہ کاش کہ اس کی جگہ میں ہو جاؤں، کاش کہ اس کی جگہ میں ہو جاؤں۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ صحت مندی بہت بڑی چیز ہے، یہی بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ تو دنیا تو نہیں ہے اسے، مگر صحت مندی تو ہے، جا سکتا ہے، چھلانگ لگا سکتا ہے، کود سکتا ہے، آ سکتا ہے، آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلی کا کلیجہ چلا سکتا ہے، اور سمندر کے سینے کو چاک کر سکتا ہے، پہاڑوں کے سینے کو کھود سکتا ہے۔ کیوں؟ صحت مندی ہے اس کے پاس۔ لیکن نہیں، کچھ نہیں کر رہا، بیکار ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بیکار ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں کر۔ شرم و حیا سے مجھے اور آپ کو ڈوب کرنے کا موقع تو کچھ نہیں کرتے۔ صحت مندی کی دولت کو پانے کے باوجود بھی، اتنا بڑا سال، اتنا بڑا تاج اپنے سروں پر رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کرتے۔ حاضرین، ذمہ دار اور خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس نعمت کے رہتے ہوئے اس کی قدر کر لے، اس کا احساس اس کے دل میں آ جائے، اور ان ایام میں جیسے کچھ عبادتیں کرنا ہے وہ عبادتیں بھی کر لے، جو کچھ کرنا ہے وہ حاصل کر لے۔ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں خلیفہ ہارون الرشید اور ابن السماک رحمت اللہ علیہ کا، اس کو یاد رکھیے ضرور سے۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اس واقعے کو سنیں عبرت اور نصیحت کے طور پر، اور اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے خطبہ جمعہ سے یہ واقعہ ضرور لے کر کے جائیے، اس سے حاصل ہونے والا سبق لے کر کے جائیے۔ کہا جاتا ہے خلیفہ عباسی ہارون الرشید کا نام تو سبوں نے سنا ہوگا، کوئی ایسا نہیں کہ جو جانتا نہیں ہے۔ خلیفہ عباسی دور کے جو خلیفہ گزرے ہارون الرشید، ان کے دور میں، ان کے زمانے میں، ان کے دربار میں ایک عالم تھے جن کا نام تھا ابن السماک رحمت اللہ علیہ۔ وہ دربار میں ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں قدیم زمانے کے جو حکمران ہیں علماء کے قدردان ہوا کرتے تھے، اور علماء بھی حکمرانوں کے دربار میں رہتے تھے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ڈنکے کی چوٹ پر اور تلوار کے زیر سائے حق بات کہنے سے کبھی نہیں کتراتے تھے، وہ بتا دیتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے عالم سے کہا، ابن السماک سے، کہ مجھے آپ کوئی نصیحت کیجیے، حالانکہ وہ خود ایک عالم دین اور اچھے پڑھے لکھے انسان تھے، پھر بھی کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو ابن السماک رحمہ اللہ نے رحمت اللہ علیہ نے کہا، دیکھا کیا نصیحت کروں؟ سامنے دیکھا ایک پیالہ ہے، ایک گلاس رکھا ہوا ہے، اس میں پانی ہے۔ وہ خلیفہ ہارون رشید کو پینے کے لیے پانی اس میں منگایا گیا ہے، اس میں پانی موجود ہے۔ پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ پانی ہے، اس کے لیے مجھے پینے کے لیے منگایا گیا، رکھا گیا ہے۔ پوچھا انہوں نے، مجھے نصیحت کرنا ہے، آپ کو بتائیے کہ اگر آپ کو بھوک اور پیاس بہت زیادہ لگے، پیاس کی شدت آپ کو تڑپائے، کہاں بھی کوشش کر لیں پانی نہ ملے، تو سوائے اس ایک گلاس اور ایک پیالہ پانی کے وہ بھی آپ کو میسر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، پھر اس کے بعد کہا کہ جینے کے لیے پانی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اس ایک گلاس، ایک پیالہ پانی حاصل کرنے کے لیے میں اپنی حکومت اور سلطنت کو آدھی قربان کر دوں گا، پانی کا ایک پیالہ حاصل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، زندگی کا دار و مدار انحصار پانی پر ہے، پانی حاصل کرنے کے لیے آدھی سلطنت اور حکومت کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار، اچھی بات۔ بادشاہ سلامت اس پانی کو پی لیجیے۔ تو خلیفہ ہارون رشید جو تھا پانی اٹھا کر کے پی لی۔ پی لینے کے بعد کہا کہ برتن رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا، اب مجھے تھوڑا سا بادشاہ سلامت یہ بات بتائیے کہ پانی تو آپ نے پی لیا، لیکن اگر یہ پانی آپ کے پیٹ میں ہی رہ جائے، 2-3 دن گزر جائے، پانی آپ کے پیٹ سے باہر نہ نکلے، تو آپ کیا کریں گے؟ سوچنے پر پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر یہ پانی میرے پیٹ میں ہی رہ جائے، باہر نہ نکلے، تو یہاں پر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، جو بھی ہم کھاتے ہیں، جو بھی ہم پیتے ہیں، الحمدللہ اس میں کا بہت سا حصہ ہماری جسم کے لیے غذا اور تقویت کے لیے تحلیل ہو جاتا ہے، اور کچھ حصہ غلاظت اور فاضل جو حصہ ہوتا ہے اس کا، وہ پیشاب کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایسا بہترین سسٹم اور نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر بنا کر کے رکھا ہے۔ سوچ کر کے
دیکھو کسی بندے کو 30-40 گھنٹے سے پیشاب نہیں ہوا، اس بندے کے تڑپنے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا پیٹ پھول جائے گا، چیخ و پکار اس کی تڑپ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ کیوں؟ پانی اس کے جسم سے نکل نہیں رہا ہے۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ پانی پینے کے بعد بھی، کھانا کھانے کے بعد بھی وہ فضلہ کہیں باہر کے راستوں سے نکال دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب یہاں پر سوال تھا ابن سماک کا خلیفہ ہارون رشید سے کہ بتاؤ اگر وہ پانی باہر نکلے تو کیا کرے؟ اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی جانتے ہیں، غفرانک، اتنا ہی ہم مسکائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غفرانک، جانتے ہیں اس کا مطلب بھی کیا؟ کسی کی عمر اس سے ہو سکتا ہے 40 45 50 60 70 سال بھی ہو، لیکن واللہ اللہ معاف کرے اس کا معنی نہیں معلوم، کہیں کو کیا معلوم نہیں، پڑھ رہے پڑھا، کبھی ہم نے غور کیا؟ غفرانہ کا مطلب ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ عجیب بات ہے، بندہ بیت الخلاء سے ہو کر کے واپس آ رہا ہے، بول رہا اللہ معاف کر لے، بیت الخلاء کو جانا غلطی ہے کیا؟ معافی کیوں مانگنا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یعنی کہ کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں وہ نعمتوں کا ملنا بھی اللہ کا شکر ہے، اور نعمتوں کو نظام ہاضمہ سے تبدیل کر کے فضلہ اور رطوبتوں کو، غلاظتوں کو باہر نکالنا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تیرا شکر اس بات پر ہے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اس بات پر کہ میں ناشکرا رہا ہوں کہ اتنا سارا نظام تو نے میرے اندر بنایا، اس کی ناشکری میں نے کیوں اب تک کرتا آ رہا ہوں، اللہ اس بات پر کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ غفرانک غفرانک، اس نعمت کو بھی نعمت کے طور پر ڈسکور کر کے بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور باہر نکلتا ہے غفرانک کہتے ہیں۔ بس سمجھ میں آئی؟ آگے بڑھیں گے۔ تو اب یہاں پر سوال تھا کہ باہر نہ نکلے تو کیا کریں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا اگر یہ چیز باہر نہ نکلے تو اس پانی کو، اس رطوبت کو باہر نکالنے کے لیے اپنی آدھی سلطنت بھی اگر قربان کرنا پڑے تو آدھی سلطنت حکومت کو میں قربان کر دوں گا۔ ہو گیا واقعہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے اس کے بعد ابن سماک رحمت اللہ علیہ نے کہا تو بادشاہ سلامت، آپ کی ساری بات اور پوری گفتگو کا حاصل اور نچوڑ یہ ہے کہ جس حکومت اور سلطنت کے آپ مالک ہیں، جس حکومت اور سلطنت کے آپ مالک ہیں، ساری کی ساری حکومت اور سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے۔ آدھی حکومت اور سلطنت اس کو پینے کے لیے اور آدھی سلطنت اور حکومت اس کو نکالنے کے لیے۔ کتنی بڑی نعمت کو اللہ نے ہمارے لیے رکھا، بات کتنی صحیح تھی، نصیحت کتنی بہترین تھی، سوچ کر کے دیکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اکثریت لوگوں کی میجورٹی اس بارے میں دھوکے میں ہے، مغبون فیہما کثیر من الناس، اور صحت مندی کے بارے میں بھی جب تک صحت ہے اس کی قدردانی نہیں کی گئی، لاپرواہی کی گئی، تو بتانا یہی ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام اور یہی میسج دیا ہے۔ سامعین، تندرستی کے ایام میں جب ہم صحت مندی کی حالت میں ہیں، نماز یاد نہیں آتی، تندرستی کے ایام میں ایمانداری یاد نہیں آتی، تندرستی کے ایام میں صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ داری کو جوڑنا یاد نہیں آتا، تندرستی کے ایام میں ہمیں انصاف کرنا یاد نہیں آتا، تو یہ سب کب یاد آتا ہے؟ یہ ساری اچھائیاں کب یاد آتی ہیں؟ جب بیماری ہمارے سر کو جھکا دیتی ہے، جب بیماری ہماری کمر کو توڑ کر کے رکھ دیتی ہے، جب بیماری ہمارے سر کے غرور کو کچل کر کے رکھ دیتی ہے، ہمارے اندر کی کبر و غرور کو جھکا دیتی ہے، تب جا کر کے ساری چیزیں یاد آئیں گی، مسجدیں بھی یاد آئیں گی، سجدے بھی یاد آئیں گے، نماز بھی یاد آئے گی، صدقہ و خیرات بھی یاد آئیں گے، غریب رشتہ دار بھی یاد آئیں گے، اڑوس پڑوس بھی یاد آئیں گے، اور ہر قسم کا انصاف بھی یاد آئے گا، سارے حقوق بھی تب یاد آئیں گے، جاتے ہوئے دوسروں کو۔ اب جانتے ہیں ایسے ایسے نمونے ہماری زندگی میں ملے ہیں، شادی کے وقت حاضرین جماعت کے روبرو اتنے وکیل اور گواہوں کے سامنے اتنا میں نے مہر دے کر کے میں شادی کرنا بول دیا، تقریباً 40 50 60 سال کی زندگی ساتھ میں گزارا، تھوڑا سا جو مہر سب کے سامنے گواہ بنا کر کے کہا تھا نہیں دیا، مر گیا۔ انتقال کے بعد وہ محلے کے جو رشتہ داروں کے لوگ بوڑھے بزرگ کھینچ کر کے لے آتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ مہر بخش دو، مہر بخش دو، معاف کر دو۔ سوچ کر کے دیکھو، مرتے وقت بھی مرتے بھی چلے گئے، دوسروں کے حقوق ہم یاد نہیں آ رہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے، عقل الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عقل مند کون ہے؟
عقل مند کون ہے؟ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری آج صحت مندی کی حالت میں کرنی ہے۔ یہی بات، یہی میسج میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اچھے اور کامیاب انسان وہ ہے، اچھے اور کامیاب انسان وہ ہے جو یہ سارے اسباق، یہ سارے دروس، یہ سارے لیسنز صحت اور تندرستی کے ایام میں اس کو یاد رکھ لیں۔ یاد رکھو اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، بیماری کے وہ ایام آئیں گے، بیماری کے وہ دن زندگیوں میں آئیں گے کہ میری اور آپ کی پیشانی ایک سجدے کو ترس اٹھے گی، لیکن ہم سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ ایام ہماری زندگی میں آئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دوبارہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو صحت و تندرستی سے مالا مال فرمائے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک سجدہ ہم سے نہ ہو پائے گا، وہ دن ہماری زندگی میں آئیں گے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا، اور ہم کو چاہیے کہ آج اس کی قدردانی کر لیں۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، آج اللہ نے تندرستی دی ہے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کریں، اللہ کا حق بھی ادا کریں، بندوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ کتنے بڑے خسارے، نقصان اور دھوکے میں ہیں وہ لوگ جو تندرستی کے ایام میں بھی عبادت نہیں کرتے، تندرستی کے دنوں میں بھی اچھے کام نہیں کرتے۔ تو وہ حدیث یاد آتی ہے مجھ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما۔ کیا مطلب اس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی جب بیمار ہوتا ہے نا، صحت مندی کی قدردانی اتنی ہے۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی نے کیا کہا، آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں بہت ساری نیکیوں کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بیمار ہو گیا، اس کے باوجود بہت ساری عبادتیں وہ نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اجر و ثواب اس کو مل رہا ہے۔ کیسے؟ اللہ جانتا ہے کہ وہ صحت مندی کے ایام میں کیا کیا نیکیاں کرتا تھا۔ شاید آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مثلا فار ایگزامپل، مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، صحت مندی کی حالت میں بندہ صلاۃ الضحیٰ اشراق کی نماز کا پابند تھا، ہمیشہ پڑھتا تھا، بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے وہ نماز بھی اس سے ادا نہیں ہو پا رہی ہے، بیمار ہو کر کے بستر میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی بیماری کی وجہ سے وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھ رہا، وہ نماز جو صحت مندی کی حالت میں پڑھتا تھا اس کو اجر و ثواب دیتے رہیں گے۔ کیوں؟ اگر وہ صحت مند ہوتا تو وہ نیکی کرتا تھا۔ اسی لیے بتا رہا ہوں صحت مندی کے دنوں میں اچھے کام زیادہ کرو، اچھی نیتیں زیادہ کرو، نیکی کے کام کرو، دوسرے کے کام آؤ۔ انشاءاللہ بیماری کے ایام میں بھی اگر وہ ہم اچھے کام نہ کر پائیں گے تب بھی اجر و ثواب ہمارے لیے ملتا رہے گا۔ ایک بندہ ہے قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، سمجھنا سمجھانا اس کی کوشش کرتا رہا، بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے یہ کام ہو نہیں پا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا، اس پر عمل کرنے کا اجر و ثواب اس کو برابر دیتے رہیں گے۔ کیوں؟ اللہ جانتے ہیں اگر وہ صحت مند ہوتا تو یہ کام کرتا تھا، آج بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب برابر دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ یہ کچھ مثالیں تھی سامعین، کتنا خوش نصیب ہے وہ بیمار جو بیمار ہونے کے بعد ان فضیلتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے، کتنا محروم ہے وہ شخص جو تندرستی کے ایام میں رب کی عبادت نہ کر کے بیماری کے ایام میں ان فضیلتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس صحت مندی کے ایام کی قدر کرو، اپنی صحت کو بچا کر کے رکھو۔ کھانا پینا بھی ایسا نہیں کہ شروع کرے تو اچھا مزے کا یہاں تک کھا لیا، چھکنے اٹھنے نہیں ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو نقصان کرنے کے برابر ہے۔ جانتے ہیں اللہ نے موقع دیا تو اگلے موقع میں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، 3 حصوں میں پیٹ کو تقسیم کرنا ہے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ خالی، پھر بعد میں ایک حصہ پانی کے لیے۔ بس آدمی کی کمر جھکے نہ، اتنا کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ رمضان میں جو لوگ کم کم کھاتے ہیں وہ دیکھے ہوں گے، کئی لوگ کہہ رہے تھے میرا جسم پھول کی طرح ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، رمضان تو گزر گیا، روزوں کی عادت ہم کو لگ گئی ہے الحمدللہ۔ ضرور سے آپ کیا کرو، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہر مہینے کے ایام میں 20 کے جو 3 روزے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی رکھنے کی کوشش کرو، مواقع تلاش کرو، صحت مندی بھی رہے گی، اجر و ثواب بھی ملے گا، بہت سارے فوائد بھی اس کے ہیں۔ تو یہیں پر میں آج کے خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو صحت مندی کے ایام کی قدردانی کرتے ہوئے ہم اور آپ کو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دنیا اور آخرت دونوں بنانے کا موقع ہے، دونوں بنائیں صحت مندی کے ایام میں۔ بیمار ہو جائیں تو نہ تو دنیا بن سکتی ہے نہ ہی آخرت بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی طرف راغب فرمائے، اللہ ہم تمام کو صحت مندی سے مالا مال فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔